خطبہ اول، علم اور مذہبی واردات و مشاہدات۔ اس خطبے میں علامہ اقبال نے کائنات کی حقیقت کیا ہے، انسان کا اس تغیر پذیر کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، کائنات کی حقیقت کے بارے میں فلسفہ، مذہب اور بلند پایہ شاعری کا رویہ کیا ہے، فلسفہ، عقل و فکر اور مذہب، ایمان، ذکر و وجدان کے مشترک اور غیر مشترک امور کیا ہیں، ظاہر، مادی دنیا، عالم محسوسات، سائنس کی دنیا، مادہ، اور باطن، روحانی دنیا، مذہب اور روح کے بارے میں عیسائیت، فلسفہ یونان اور اسلام کا کیا طریق عمل ہے، قرآن، مطالعہ نفس و آفاق، تسخیر فطرت، حصول علم، جفا کشی اور عظمت آدم پر کیوں زور دیتا ہے، عقل اور وجدان میں تفریق ہے یا ہم آہنگی، مذہب اور وجدان میں کیا تعلق ہے، جس کائنات میں ہم بس رہے ہیں اس کی حقیقت اور ساخت کیا ہے، اس میں ہمارا مقام کیا ہے اور یہاں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کس قسم کے کردار کی ضرورت ہے۔ اقبال اس سلسلے میں مذہبی وجدان کو فلسفیانہ موشگافیوں اور شاعرانہ تفکر پہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ان کی رائے میں شاعری بنیادی طور پہ ذاتی رائے، الہام اور تشبیہات و استعارات پہ مبنی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مذہب شاعری سے بلند تر ہے، کیونکہ اس کا انداز بیاں اجتماعی مفاد، یقین کامل اور وضاحت پہ منحصر ہوتا ہے۔ فلسفہ انکشاف حقیقت کے لیے عقل و فکر کے تعاون کا محتاج ہوتا ہے، لیکن مذہب عقل و خرد کا زناری ہونے کے بجائے ایمان و آگہی کا چراغ ہاتھ میں لے کر منزل مقصود تک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دین اپنے اصولوں کے لحاظ سے ان عام حقائق کا نظام ہے جنہیں اگر کامل خلوص کے ساتھ معنی اور واضح طور پہ سمجھا جائے تو وہ ہمارے کردار کی کایا پلٹنے میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اقبال کسی طرح بھی فلسفے کو دین پر ترجیح دینے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن وہ مذہبی اصولوں کو معقولیت پسندی پر بھی منحصر خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ اقبال فرماتے ہیں، دین و ایمان کو عقل کی روشنی میں دیکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان پر فلسفے اور عقل کے تفوق کو تسلیم کر لیا جائے۔ دین کا ہماری زندگی کے تمام شعبہ جات کے ساتھ چولی دامن کا تعلق ہے۔ یہ اقتصادی، سیاسی، عمرانی، جنسی، اخلاقی اور تعلیمی میدانوں میں ہماری پوری طرح رہنمائی کرتا ہے۔ یہ فلسفے کی طرح محض فکر اور شاعری کی طرح صرف شدید احساس ہی پر منحصر نہیں، بلکہ یہ عمل پر بھی مبنی ہے۔ دین ایک شعبہ جاتی معاملہ نہیں، نہ ہی یہ محض خیال اور نہ ہی صرف جذبہ و تاثر اور نہ یہ صرف عمل کا نام ہے، بلکہ یہ انسان کی مکمل زندگی کا اظہار ہے۔ اس کے بعد وہ عقل و وجدان کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، فکر اور وجدان کو اساسی طور پر ایک دوسرے کا مخالف سمجھنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ ان دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے اور وہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ عقل حقیقت کاملہ کا جزوی طور پہ ادراک کرتی ہے، لیکن وجدان کلی طور پہ اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ وجدان اس حقیقت کے ابدی اور باطنی پہلو پر نظر رکھتی ہے، اس کے برعکس عقل اس کے خارجی اور عارضی پہلو کو مد نظر رکھتی ہے۔ اس کے باوجود یہ دونوں یعنی عقل اور وجدان ایک ہی حقیقت کے ردیت کے طالب ہوتے ہیں۔ برگساں درست کہتا ہے کہ وجدان
تو صرف عقل کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال عقل و وجدان اور فکر و ایمان کو ایک دوسرے کا معاون قرار دیتے ہیں۔ وہ ان دونوں کی آمیزش کو مادی اور روحانی زندگی کے لیے لازماً تصور کرتے ہیں۔ عقل کا آفاق یعنی مادی دنیا اور وجدان کا نفس یعنی روحانی اور باطنی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ عقل سست رو پیادے کی طرح ہے جو لاتعداد و دشوار گزار راستوں کو طے کرنے کے بعد بڑی تاخیر سے منزل پر پہنچتا ہے۔ اس کے برعکس وجدان اس تیز رفتار مسافر کی طرح ہے جو بہت جلد لیلائے مقصود سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ عقل انسانی آہستہ آہستہ ان تمام حقائق کا سراغ لگاتی رہتی ہے جنہیں اسلام نے آج سے سینکڑوں سال پہلے بیان کیا تھا۔ علامہ اقبال اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اسلام میں عقلی بنیادوں کا سلسلہ رسول کریم کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے چیزوں کی اصلیت سے آگاہ کر۔ اس اقتباس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام معقولیت پسندی کا دشمن نہیں، بلکہ وہ اسے اشیاء کائنات کی حقیقت کے انکشاف کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ قرآن حکیم میں مسلمانوں کو عقل و فکر سے کام لینے کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسفہ یونان نے مسلمان مفکرین کے نقطہ نظر میں وسعت پیدا کر دی تھی، لیکن مجموعی طور پہ اس نے ان کی قرآنی بصیرت کو دھندلا دیا تھا۔ سقراط نے اپنی توجہ صرف النفس پہ مرکوز کی تھی۔ اس کی رائے میں پودوں، حشرات الارض اور ستاروں کی دنیا ہیچ تھی، اور وہ کائنات میں صرف انسان کی ذات کو لائق مطالعہ خیال کرتا تھا۔ سقراط کا یہ خیال روح قرآنی کے کس قدر خلاف ہے۔ مطالعہ آفاق سے لاپرواہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خارجی مظاہر کے بجائے باطنی عالم ہی کو حقیقی تصور کرنے لگے۔ قرآن ہمیں قدرت کے حسین و جمیل مناظر، مثلاً ہواؤں کی مستقل تبدیلی، گردش لیل و نہار، بادلوں، تاروں بھرے آسمان، غیر محدود فضا میں حرکت کرنے والے سیاروں، شمس و قمر، برف پوش چوٹیوں، دل مو لینے والی وادیوں کے عمیق مطالعے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح سقراط کے شاگرد یعنی افلاطون نے بھی محسوسات کے علم کو حقیقی خیال نہ کیا۔ وہ اشیاء کائنات اور عالم محسوسات کو نظر انداز کر کے آیان نامشہود کا پرستار بن گیا۔ ہمارے بعض مسلمان حکماں نے بھی یونانی علوم و فنون اور فلسفے کے زیر اثر یونانی نظریات کا پرچار شروع کر دیا تھا۔ وہ اس حد تک فلسفہ یونان سے مرعوب ہو گئے تھے کہ انہوں نے یونانی مفکرین کے اقوال و افکار کی روشنی میں قرآن کا مطالعہ کیا، گویا کہ وہ قرآنی تعلیمات کو فلسفہ یونان کی ترازو میں تولنے لگے تھے۔ اس کا لازماً نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عالم مادی سے غافل ہو کر عالم روحانی میں گھس گئے۔ وہ عالم باطنی میں اس قدر محو ہو گئے کہ انہوں نے وہ عالم ظاہری سے دور ہو گئے۔ اقبال کینٹ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، کینٹ کی تصنیف تنقید عقل محض نے انسانی عقل کی حدود کو واضح کرتے ہوئے عقل پرستوں کے کام پر پانی پھیر دیا ہے۔ ان کی رائے میں کینٹ اور غزالی کے درمیان فرق یہ ہے کہ کینٹ علم الہی کے امکانات کو ثابت نہ کر سکا کیونکہ وہ عقل کے بقیے ادھیڑ چکنے کے بعد مذہب میں پناہ نہ لے سکا۔ اس کے برعکس غزالی عقلیت کی بھول بھلائیوں سے نکل کر صوفیانہ تجربات و واردات کے کوچے میں آ گیا تھا۔ فلسفے کو الوداع کہنے کے بعد
اس نے تصوف کو اپنا ملجا و ماوا بنا لیا تھا۔ غزالی اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہا کہ عقل اور وجدان آپس میں مربوط ہیں۔ کینٹ اور غزالی دونوں اس بات کا ادراک حاصل نہ کر سکے کہ فکر حصول علم کے وقت ہی اپنی محدودیت کے احاطے سے باہر نکل جاتی ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ علم پستی اور جمود پر اظہار خیال کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، گزشتہ 5 صدیوں سے مسلمانوں کے مذہبی افکار عملی طور پہ جامد ہو چکے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب کہ فلسفہ یورپ عالم اسلام سے متاثر ہوا تھا۔ ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ جب دنیا اسلام تہذیب و تمدن اور علم و فنون کے لحاظ سے بام عروج تک پہنچ چکی تھی، اس وقت یورپ جہالت اور بربریت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ یورپ کے طلبہ بلاد اسلامیہ میں جا کے اپنی علمی تشنگی بجھایا کرتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں ہی نے ان کو تہذیب و تمدن اور اعلیٰ اقدار حیات سے آشنا کر کے انہیں انسانیت اور ترقی کا طالب بنایا تھا۔ یورپ کی موجودہ ذہنی ترقی اور علمی کمالات کافی حد تک مسلمانوں کے مرحوم منت ہیں۔ علامہ اقبال یورپ کی مادی ترقی سے نفور نہیں، البتہ وہ اس کے تن مردہ میں روحانی اقدار کے ذریعے زندگی کی روح پھونکنا چاہتے ہیں۔ اقبال مسلمانوں کی موجودہ زبوں حالی پر نالاں اور یورپ کی علمی ترقی کے مداح خواہ ہیں۔ ان کے دل میں اس بات کی زبردست خواہش موجود ہے کہ مسلمان بھی تسخیر فطرت اور مادی ترقی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے اور روحانیت اور مادیت، عقل و ایمان، دین اور دنیا کے حسین امتزاج کی بدولت اپنے حالات کو سنوار کر اقوام عالم کی قیادت کا اہم فریضہ سر انجام دیں۔ فطرت کی طاقتوں کے سامنے سربسجود ہونے کے بجائے عہد حاضر کے انسان نے ان کو مسخر کر لیا ہے، جس کی بنا پر اس کے اندر خود اعتمادی اور احساس برتری پیدا ہو چکی ہے۔ اقبال مسلمانان عالم کو زمانے کے تیور پہچان کر شاعرۂ ترقی پر گامزن ہونے کی تلقین کرتے ہیں۔ اقبال کی رائے میں قرآنی تعلیمات کا اصل مقصد خدا اور کائنات کے بارے میں انسان کے اندر گوناگون تعلقات کا اعلیٰ شعور بیدار کرنا ہے۔ گوئٹے جیسا بلند نظر مفکر بھی قرآنی تعلیمات کے ابدی اور فطری پہلوؤں کا بہت زیادہ مداح تھا۔ عالم مادی کے متعلق عیسائیت اور اسلام کا رویہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ عیسائیت دنیا کو نظر انداز کر کے ہمیں صرف دین کی طرف راغب کرتی ہے۔ عیسائیت رہبانیت کی شدید حامی ہے۔ اس کے برعکس اسلام عالم روحانی اور عالم مادی دونوں کو ایک ہی حقیقت کے دو رخ قرار دیتا ہے۔ وہ دنیا اور دین کی جدائی کا قائل نہیں، بلکہ وہ انسانی زندگی کی تکمیل کے لیے دونوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ علامہ اقبال اسلام کے ابدی حقائق کو دوسری قوموں کے سامنے سائنس کی روشنی میں بیان کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اسلام کو سائنس کے تابع کر دیا جائے۔ وہ عالم اسلام کی بیداری اور تحقیق پسندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر افریقہ اور ایشیا کے موجودہ مسلمان دین کی تجدید کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ نئے زمانے کے حالات کا یہی تقاضا ہے۔ ہمارے پاس اب بھی یقیناً کافی وقت ہے کہ ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات کا بخوبی جائزہ لیں۔ ان خطبات میں نے اس امر کی صحیح کی ہے کہ اسلام کے اساسی تصورات کو فلسفیانہ انداز میں بیان کروں تاکہ لوگ بآسانی اسلام کے عالمگیر پیغام کے صحیح مفہوم کو سمجھ سکیں۔ اقبال کی رائے میں قرآنی تعلیمات کا اصلی مقصد خدا اور کائنات کے بارے میں
انسان کے اندر گوناگوں تعلقات کا اعلیٰ شعور بیدار کرنا ہے۔ گوئٹے جیسا بلند نظر مفکر بھی قرآنی تعلیم کے ابدی اور فطری پہلوؤں کا بہت زیادہ مداح تھا۔ اقبال کی رائے میں انسان تسخیر نفس و آفاق کی بدولت اپنی زندگی کو بہتر، وسیع، عمدہ اور لازوال بنا سکتا ہے۔ قرآن کی روح سے انسان تخلیقی سرگرمی کا مالک ہونے کی حیثیت سے لگاتار مراحل طے کرتا جاتا ہے۔ انقلاب اور ارتقاء اس کی زیست کے اہم عناصر ہیں۔ کبھی تو وہ کائنات کی طاقتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر نہ صرف اپنی تقدیر کی تشکیل کرتا ہے بلکہ وہ کائنات کی تکمیل و ترقی میں بھی حصہ لیتا ہے۔ قول اقبال، اگر انسان اس اقدام میں پہل نہ کرے اور وہ ترقی پذیر زندگی کی باطنی حرکت کو محسوس نہ کرے تو اس کی روح پتھر کی مانند سخت ہو جاتی ہے اور انجام کار وہ انسان بے جان مادے کی سطح پر آ جاتا ہے۔ لیکن اس کی زندگی اور اس کی خارجی ترقی کا دار و مدار کائنات کے ساتھ تعلقات کی استواری پر ہے۔ صرف علم کی بنا پر ہی یہ تعلقات قائم کیے جاتے ہیں۔ علم کی بدولت ہی انسان حقیقت کے قابل مشاہدہ پہلو تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ قرآن کی ایک امتیازی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ حقیقت عالم کے خارجی پہلو کے مطالعہ اور مشاہدے پر بہت زور دیتا ہے۔ اس عمیق مطالعہ و مشاہدے کے ذریعے قرآن انسان کے اندر اس عظیم ہستی کا شعور بیدار کرنا چاہتا ہے جس کی مظہر کائنات ہے۔ قرآن نے اپنے مقلدین کے اندر یہ تجرباتی طریقہ کار پیدا کر کے انہیں جدید سائنس کا بانی بنا دیا تھا۔ اس عبارت کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن مسلمانوں کے دلوں میں حصول علم، مطالعہ فطرت اور سائنسی ترقی کا جذبہ پیدا کر کے ان کو زندگی کے خارجی پہلو کو حسین، جاذب اور مکمل بنانا چاہتا ہے۔ جب تک وہ اس بات پر عمل پیرا ہے اس وقت تک وہ مختلف علوم و فنون میں باقی دنیا سے گوئے سبقت لے جاتے رہے، لیکن جو ہی انہوں نے مادی دنیا سے تمتمہ حاصل کرنے کا خیال ترک کر دیا وہ اس میدان میں دنیا کی دیگر اقوام سے بہت پیچھے رہ گئے۔ اقتصادی پسماندگی اور مادی ترقی کا فقدان ان کی سیاسی اور ذہنی غلامی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اقبال مسلمانوں کی توجہ بار بار اس اہم حقیقت کی طرف کراتے ہیں کہ قرآن کی روح سے تخلیق کائنات ہرگز بے مقصد نہیں۔ علامہ اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ باطنی علم بھی اہم اور حقیقی ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں حقیقت متعلقہ کے کلی ادراک اور ردیت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں حسی علم کے علاوہ علم باطن بھی سیکھنا چاہیے۔ قرآن میں علم باطن کا سرچشمہ قلب یعنی دل کو قرار دیا ہے۔ دل ایک قسم کا وجدان یا باطنی بصیرت ہے جو ہمارا تعلق حقیقت متعلقہ کے غیر حسی پہلوؤں سے جوڑتی ہے۔ اس کی اطلاعات کی اگر صحیح طور پہ وضاحت کی جائے تو وہ مبنی بر حقیقت ہوتی ہے۔ یہ باطنی علم بھی اتنا ہی ٹھوس اور حقیقی ہوتا ہے جتنا کہ خارجی علم۔ تمام بنی نوع انسان کا الہامی ادب اس حقیقت کا شاہد ہے کہ تاریخ انسانیت میں مذہبی تجربات کو اس قدر دوام اور غلبہ حاصل رہا ہے کہ ہم انہیں محض دھوکہ اور باطل تصور کر کے رد نہیں کر سکتے۔ مذہبی تجربات و مشاہدات بھی دیگر انسانی تجربات کی طرح مبنی حقیقت ہیں۔ چونکہ مظاہر قدرت کو ہستی مطلق کے ساتھ گہرا تعلق ہے اس لیے انسان اس عالم مادی کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ قرآن مطالعہ نفس و آفاق کی اہمیت کو بار بار بیان کرتا ہے تاکہ ہم حقیقت کے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے پائیدار تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھ سکیں۔ قرآن حکیم تجرباتی طریق عمل کو
انسانیت کی روحانی زندگی کا لازمی مرحلہ تسلیم کرتے ہوئے انسانی تجربات کے ان تمام شعبوں کو مساوی اہمیت عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں تسخیر فطرت کا اس لیے سبق نہیں دیتا کہ ہم اسے غلط تباہ کن اور انسانیت سوز مقاصد کے لیے استعمال کریں، بلکہ وہ ہمیں اسے نیک مقصد اور روحانی زندگی کے طرفہ کے لیے بروکار لانے کا حکم دیتا ہے۔ علامہ اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ باطنی علم بھی اہم اور حقیقی ہے۔ جذب و شوق کی حالت میں صوفی کو بے مثال ہستی مطلق کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے گہرا رابطہ میسر آتا ہے۔ یہ روحانی وجدان خدا کے وصال کا مضبوط ذریعہ بنتا ہے۔ اس وقت خدا اپنے بندے کی پکار کا جواب دیتا ہے جس سے اسے ذات الہی کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ جذب و شوق کی اس کیفیت میں فکر کے بجائے شدت احساس کی زیادہ تر آمیزش ہوتی ہے۔ یہ کیفیت زیادہ تر شخصی واردات پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے یہ صوفیانہ تجربہ ناقابل بیان ہوتا ہے۔ ان کی رائے میں صوفی اور پیغمبر کی وجدانی کیفیت میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ اس وجدانی کیفیت کے ختم ہونے پر پیغمبر بنی نوع انسان کے لیے پیغام انقلاب لے کر آتا ہے، لیکن اس کے برعکس صوفی کے سامنے صرف اپنی ذات ہوتی ہے۔ وہ صوفیانہ تجربات و مشاہدات کے خصائص گنوانے کے بعد پھر اس بات کو دہراتے ہیں کہ صوفیانہ تجربہ بھی علم کا حقیقی مفید اور اہم ذریعہ ہے۔ اقبال کو ولیم جیمز کی اس رائے سے مکمل اتفاق ہے کہ تصوف میں بعض اوقات غلط، احمقانہ اور بے فائدہ عناصر کی آمیزش ہو جایا کرتی ہے۔ یہ برا تصوف ہمارے افکار و اعمال پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ اس قسم کے تصوف کو شیطانی تصوف کہتے ہیں۔ اقبال فرائڈ کی طرح مذہب کو جنسی تحریک اور دبی ہوئی خواہشات کی پیداوار خیال نہیں کرتے۔ وہ جنس کو زندگی کا جز تو سمجھتے ہیں، لیکن اسے قل قرار دینے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں۔